हम आज सुबह की रोशनी में यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। अब मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। रोशा का बाप, मेरा मतलब है आपका बेटा कहाँ है? क्या वो भी लिबरेशन फ्रंट में है? तारिक ने कहा। रोशा 6 साल की थी जब उसका बाप राजवाड़ी में भारतीय फौजियों के साथ एक झड़प में शहीद हो गया था। वो आज तक उस हकीकत से बेखबर है। वो यही समझती है कि उसका बाप किसी महाज पर दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पैकार है। मेरे 3 बेटे इस तहरीक आज़ादी में शहीद हो गए हैं। काश मेरा कोई और बेटा भी होता जिसे मैं वतन की आबरू पर कुर्बान कर देता। शिराज बाबा आबदीदा हो गया। कमरे की फ़ज़ा एक बार फिर उदास हो गई। उस वक़्त रात के 11 बज चुके थे। शिराज बाबा बारी बारी उन दोनों की तरफ देखता हुआ उठ गया। ठीक है, अब तुम लोग कुछ आराम कर लो। मैं सुबह 4 बजे तुम लोगों को जगा दूंगा। ठीक है बाबा, सलीम ने जवाब दिया। शिराज बाबा कमरे से निकल गया। सलीम और तारिक सरगोशियों में बातें करने लगे और फिर अचानक ही तारिक और खामोश फ़ज़ा ज़बरदस्त फायरिंग से गूंज उठी। वो दोनों कमरे से बाहर आ गए। फायरिंग की आवाज़ खासी दूर जनूब की तरफ से आ रही थी। यूं लगता था जैसे 2 मुतहारिब पार्टियां आपस में टकरा गई हों। उन्हें समझने में देर ना लगी कि भारतीय फ़ौज और मुजाहिदीन के किसी ग्रुप में तसादम हो गया था। ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। भारतीय फ़ौज और मुजाहिदीन में झड़पें रोज़ का मामूल बन चुकी थीं। बारूद ने फ़ज़ा को मसमूम कर रखा था। फायरिंग की आवाज़ें तकरीबन आधे घंटे तक सुनाई देती रहीं और फिर पहले जैसी खामोशी छा गई। वो दोनों कमरे में आ गए। इस किस्म की सूरत हाल में नींद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो बैठे सरगोशियों में बातें करते रहे और रात धीरे धीरे बीतती रही। ठीक 4 बजे शिराज बाबा कमरे में दाखिल हुआ। तारिक ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। अभी अंधेरा ही था। रोशा नाश्ता बना रही है, तुम लोग तैयार हो जाओ, शिराज बाबा ने कहा। हम तैयार हैं बाबा, सलीम ने जवाब दिया। ये तुम दोनों अपने गले में पहन लो, शिराज बाबा ने कहा। ये गंडे की तरह बटे हुए धागे थे, पीले रंग के धागे जिनमें चंद जगहों पर सब धागे से गिरें पड़ी हुई थीं। ये धागे गुम ना होने पाएं। ये बाबू महफूज के लिए तुम्हारी शनाख्त का जरिया होंगे। धागे ना होने की सूरत में वो तुम्हें शनाख्त नहीं करेगा, शिराज बाबा ने कहा। ठीक है, हम इन्हें अपने गले में पहने रहेंगे, तारिक ने जवाब दिया। उन दोनों ने धागे अपने अपने गले में पहन लिए। चंद मिनट बाद रोशा उनके लिए नाश्ता लेकर आ गई, जो कहवे और सूखी रोटी पर मुश्तमिल था। उन्होंने नाश्ता किया और रवानगी के लिए तैयार हो गए। वो रोशा और शिराज बाबा के साथ जैसे ही कमरे से बाहर निकले, खामोश फ़ज़ा एक बार फिर फायरिंग से गूंज उठी। इस मरतबा ये आवाज़ें मशरिक़ की तरफ से आई थीं। उन दोनों ने रोशा और शिराज बाबा को खुदा हाफिज़ कहा और दरख्तों के झुंड की तरफ चलने लगे। वो दोनों सुबह 7 बजे जम्मू के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। पठानकोट और लुधियाना से होते हुए दिल्ली के लिए जाने वाली ट्रेन 8 बजे रवाना होनी थी। ट्रेन की रवानगी में अगरचे अभी 1 घंटा बाकी था, लेकिन स्टेशन पर बेपनाह हजूम था। मुसाफिरों में ज़्यादा तादाद हिंदुओं की थी, सिख और मुसलमान भी थे। स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतजामात भी बहुत सख्त थे। लातादाद फौजी राइफलें संभाले प्लेटफार्म पर घूम रहे थे। ये एहलकार सिख और मुसलमान मुसाफिरों पर ख़ास तौर से निगाह रखे हुए थे। तारिक और सलीम फटे पुराने लिबास में थे। तारिक के ख्याल में बराह रास्त दिल्ली जाना मुनासिब नहीं था, क्योंकि इन दिनों दिल्ली जाने वाले कश्मीरियों को शक शुबे की निगाह से देखा जाता है। इसलिए उन्होंने पठानकोट के टिकट खरीदे थे। पठानकोट में चंद घंटे रुकने के बाद वो लुधियाना की बजाय अमृतसर जाने वाली बस पर बैठ गए। यही उनकी गलती थी। पूरे मशरक़ी पंजाब में उन दोनों आज़ाद रियासत खालिस्तान के क़याम के सिलसिले में सिखों की तहरीक अरूज पर थी। अमृतसर उस तहरीक का मरकज़ था। यहाँ सिखों और भारतीय फ़ौज में बाकायदा महाज खुला हुआ था। ये दोनों जब अमृतसर पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। शहर के एक इलाके में ज़बरदस्त लड़ाई जारी थी। दूसरे इलाके भी बदतरीन इस लड़ाई की लपेट में आते जा रहे थे। शाम का अंधेरा फैल चुका था। बाज़ार बंद हो चुके थे। इक्का दुक्का रेस्टोरेंट खुले हुए थे, लेकिन वहाँ भी उल्लू बो रहे थे। सलीम और तारिक शदीद उलझन का शिकार थे। उनके लिए पनाह की कोई ख़ास जगह नहीं थी। इस तरह सड़कों पर फिरना भी ख़तरे से खाली नहीं था। वो एक गली में मुड़े ही थे कि सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ नजर आया। उसके दौड़ने की रफ्तार यकसा नहीं थी। कभी वो लड़खड़ा कर लहराने लगता और कभी झुककर दोहरा हो जाता। सलीम और तारिक एक मकान की दीवार से टेक लगाकर खड़े हो गए। गली में उन दोनों और सामने से आते हुए उस आदमी के सिवा कोई नहीं था। वो आदमी उनके करीब पहुंचा तो लड़खड़ा कर गिर गया। उसने उठने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। सलीम और तारिक ने माने खेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा
اور پھر تیزی سے زمین پر گرے ہوئے اس آدمی کے قریب پہنچ گئے۔ وہ ایک نوجوان سکھ تھا۔ اس کی عمر 18-19 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ زخمی تھا۔ پنڈلی اور کندھے سے خون بہہ رہا تھا۔ ان دونوں نے جھک کر سکھ کو اٹھا لیا۔ سکھ نوجوان کی آنکھوں میں خوف نمایاں ہو گیا۔ ڈرو نہیں، ہمیں اپنا دوست سمجھو۔ کیسے زخمی ہوئے؟ ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ طارق نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ تم لوگ کون ہو؟ سکھ نوجوان نے عجیب سی نگاہوں سے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا۔ مسلمان ہو، لیکن یہاں کے رہنے والے تو نہیں لگتے۔ ہم یہاں اجنبی ہیں۔ بتاؤ، ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ طارق بولا۔ میں اب چل نہیں سکتا، مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں ترن تارن کا رہنے والا ہوں۔ آج صبح ہی یہاں آیا تھا۔ دربار صاحب گیا تھا کہ ہندو فوجیوں نے دربار صاحب پر حملہ بول دیا۔ ہمارے بہت سے آدمی مارے گئے۔ ہندوؤں نے دربار صاحب کے ایک حصے کو آگ لگا دی۔ میں اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ بڑی مشکل سے دربار صاحب سے نکلا تھا۔ بھاگتے ہوئے مجھے 2 گولیاں لگی ہیں۔ گرو نانک اسٹریٹ پر میرے ایک دوست کا گھر ہے، مجھے وہاں پہنچا دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ گرو نانک اسٹریٹ کہاں ہے؟ اگر تم راستہ بتاؤ تو ہم تمہیں وہاں پہنچا دیں گے، طارق نے کہا۔ میں تمہیں راستہ بتاتا رہوں گا، سکھ نوجوان نے کہا۔ طارق نے سکھ نوجوان کو کندھے پر اٹھا لیا اور وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھا کر چلنے لگے۔ زخمی سکھ نوجوان انہیں راستہ بتاتا جا رہا تھا۔ شہر میں چاروں طرف سے گولیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ مختلف اور تنگ اور پیچ دار گلیوں سے گزرتے ہوئے گرو نانک اسٹریٹ پہنچ گئے۔ یہاں بھی سناٹا تھا۔ تمام مکانوں کے دروازے بند تھے۔ یہاں اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں تھی اور گھروں کے سامنے بھی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ وہ محتاط انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے تاریکی میں چل رہے تھے اور آخرکار سکھ نوجوان کے کہنے پر ایک مکان کے دروازے پر رک گئے۔ سلیم نے دروازے پر دستک دی۔ کئی مرتبہ دستک کے بعد اندر سے ایک خوف زدہ سی آواز سنائی دی۔ کسی بوڑھے نے لرزتی ہوئی آواز میں دریافت کیا تھا کہ باہر کون ہے؟ چچا، دروازہ کھولو، میں ہوں گوربخش سنگھ، کرتار سنگھ کا دوست، ترن تارن والا۔ میں زخمی ہوں چچا، دروازہ کھولو، سکھ نوجوان نے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھل گیا۔ ایک بدحواس سا بوڑھا باہر نکلا۔ اس کی عمر 60 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ طارق اور سلیم کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ بدحواس سا ہو کر بولا۔ یہ میرے موسینا چچا مجھے بچا کر لائے ہیں، ہمیں اندر آنے دو چچا، زخمی گوربخش سنگھ نے کہا۔ اسی لمحے کہیں قریبی شور اور فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ اندر آ جاؤ، جلدی کرو۔ بوڑھا راستے سے ہٹ گیا۔ طارق اور سلیم اندر آ گئے۔ بوڑھے نے جلدی سے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ یہ ایک تنگ سی ڈیوڑی تھی۔ بوڑھا انہیں ایک کمرے میں لے گیا جہاں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ طارق نے زخمی گوربخش سنگھ کو ایک چارپائی پر لٹا دیا۔ خون سے اس کا لباس تر ہو رہا تھا۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کے چہرے پر زردی پھیل گئی تھی اور نکاہت غالب آ رہی تھی۔ اسے 2 گولیاں لگی ہیں، طارق نے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے اسپتال جانے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کا انتظام ہو سکتا ہے؟ خون کافی بہہ چکا ہے۔ اگر اس کے جسم سے گولیاں نہ نکالی گئیں تو اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر؟ بوڑھا جیسے سوچ میں پڑ گیا۔ ہمارے ساتھ والے مکان میں ایک لیڈی ڈاکٹر رہتی ہے، ممکن ہے وہ ترس کھا کر اس کا علاج کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ لیکن تم لوگ کون ہو؟ ہم اس شہر میں اجنبی ہیں سردار جی۔ آج شام پٹھان کوٹ سے یہاں پہنچے ہیں۔ یہاں تمام ہوٹل بھی بند ہیں۔ ہمارا تو کوئی جاننے والا بھی نہیں جس کے ہاں رات گزار سکے۔ طارق نے اپنے لباس کو دیکھتے ہوئے کہا جو گوربخش سنگھ کے خون سے داغدار ہو چکا تھا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو تم دونوں کشمیری مسلمان ہو۔ بوڑھے سکھ نے باری باری ان کے چہروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے سردار جی، طارق نے جواب دیا۔ دونوں قومیں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، سردار نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ ہم نے 1947 میں ایک غلطی کی تھی جس کا خمیازہ اب تک بھگت رہے ہیں۔ 47 میں تقسیم ہند کے وقت اگر ہم نے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہوتا تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ ہندو انسان نہیں، ایک ایسا بھیڑیا ہے جس کے منہ کو خون لگ چکا ہے۔ اس نے انسانیت کو جس طرح کچلا ہے دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ اسی ظالم قوم نے مذہبی روایات کو بھی پامال کر کے رکھا ہے۔ آج انہوں نے دربار صاحب کو آگ لگا دی، بیسیوں بے گناہوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کشمیر میں ہنستی بستی آبادیوں کو راکھ کیا جا رہا ہے، انسانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے۔ ہمارا اور کشمیری مسلمانوں کا جرم صرف یہ ہے کہ ہم ان کے چنگل سے نکلنا چاہتے ہیں، ان سے اپنا آزاد فضا میں سانس لینے کا حق مانگ رہے ہیں۔ لیکن غازی برہمن
طاقت کے بلبوتے پر ہمیں دبانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ سیاہ رات ہے جو ہمارے گرد پھیلی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے یہ تاریکی ضرور چھٹے گی اور روشن صبح ضرور طلوع ہوگی، انشاءاللہ۔ سلیم کہنے لگا، یہ باتیں بعد میں بھی ہوتی رہیں گی سردار جی، طارق نے کہا۔ پہلے ڈاکٹر کو بلائیے، گوربخش سنگھ کی حالت بگڑ رہی ہے۔ اوہ، بوڑھا سردار جیسے چونک گیا۔ اسی لمحے گلی میں شور اور دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اکا دکا فائر بھی ہو رہے تھے۔ آج ہندوؤں نے جو آگ لگائی ہے وہ پورے شہر میں پھیل رہی ہے۔ صرف امرتسر ہی نہیں، پورا ہندوستان اس آگ میں جلے گا۔ میں لیڈی ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ گلی سے باہر جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ میں کوٹے پر سے ہو کر جاتا ہوں، تم لوگ اس کا خیال رکھنا۔ بوڑھا سردار کمرے سے نکل گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد سردار جی ایک ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ عورت کا چہرہ خوف سے زرد ہو رہا تھا۔ اس کا بیگ سردار جی نے اٹھا رکھا تھا، جسے اس نے کرسی پر رکھ دیا۔ لیڈی ڈاکٹر جھک کر گوربخش سنگھ کے زخموں کا جائزہ لینے لگی۔ گرم پانی کی ضرورت ہوگی، لیڈی ڈاکٹر نے کہا۔ سردار جی نے دروازے کے قریب پہنچ کر ہانک لگائی۔ کاکے دی ماں، پانی گرم کر کے لایا ذرا جلدی۔ سردار جی، آپ جانتے ہیں میں گائناکالوجسٹ ہوں، اس قسم کا آپریشن میں نے کبھی نہیں کیا، لیکن بہرحال آپ تو بڑی اچھی سرجن ہیں جی۔ ہمارے کاکے کی پیدائش پر آپ نے کاکے کی ماں کا پیٹ چیرا تھا تو اسے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی تھی، سردار جی نے کہا۔ سردار جی، آپ گرم پانی لے آئیے، طارق نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ سردار جی کاکے کی ماں کو پکارتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ گوربخش سنگھ ایک گولی دائیں کندھے اور دوسری پنڈلی میں لگی تھی۔ اس کی قمیض اتار دیں اور پتلون کا پائنچہ اوپر چڑھا دیں، لیڈی ڈاکٹر نے طارق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ طارق نے گوربخش سنگھ کی قمیض اتار دی۔ پتلون کا پائنچہ اوپر چڑھانے کے لیے اسے سلائی ادھیڑنی پڑی۔ اس دوران سردار جی گرم پانی لے آئے۔ لیڈی ڈاکٹر جھک کر پہلے پنڈلی کا زخم صاف کرنے لگی۔ گوربخش سنگھ ہوش میں تھا، اینستھیزیا دستیاب نہیں تھا اور ظاہر ہے یہ آپریشن اس کے ہوش میں ہوتے ہوئے ہی کیا جانا تھا۔ پنڈلی کا آپریشن کرتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر کے ہاتھ نمایاں طور پر کانپ رہے تھے۔ گوربخش سنگھ بڑا باہمت نوجوان تھا، جو 2 گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف ہوش میں تھا بلکہ بڑی ہمت سے آپریشن کا سامنا کر رہا تھا۔ پنڈلی کے زخم کی گولی آسانی سے نکل گئی، لیکن کندھے کی گولی نکالتے ہوئے گوربخش سنگھ بے ہوش ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد آپریشن مکمل ہوا۔ میں نے ڈریسنگ کر دی ہے، اب اسے کوئی خطرہ نہیں۔ میرا خیال ہے 1-1.5 گھنٹے بعد ہوش میں آ جائے گا۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے یہ گولیاں کھلا دیں، میں صبح آ کر اسے دیکھ لوں گی۔ ویسے اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، لیڈی ڈاکٹر نے اپنی چیزیں سنبھالتے ہوئے کہا۔ چلیں جی، میں آپ کو چھوڑ آؤں، رات کی تاریکی میں کوٹے پھلانگنا آسان نہیں ہے۔ سردار جی نے اس کا بیگ اٹھا لیا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کی واپسی تقریباً 10 منٹ بعد ہوئی۔ وہ کچھ دیر تک بے ہوش گوربخش سنگھ کو دیکھتا رہا، پھر طارق اور سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم لوگ بھی رات یہیں گزار لو، میں تمہارے لیے پانی کا بندوبست کرتا ہوں۔ کاکے کی ماں ابھی جاگ رہی ہے، وہ روٹیاں پکا دے گی، سالن تو رکھا ہی ہوا ہوگا۔ سردار جی، آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ گوربخش سنگھ کا دوست کرتار سنگھ، طارق نے پوچھا۔ وہ ہوشیار پور گیا ہوا ہے، اپنے مامے کے پاس، ان دونوں میں بڑی پکی یاری ہے، سردار جی کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ طارق اور سلیم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان دونوں نے دل ہی دل میں خدا کا شکریہ ادا کیا کہ رات بسر کرنے کا ایک ٹھکانہ مل گیا تھا۔ اگر گوربخش سنگھ انہیں زخمی حالت میں نہ ملتا تو شہر میں کہیں بھی پناہ نہ ملتی، ممکن ہے وہ بلوائیوں یا کسی فوجی کی گولی کا نشانہ بن جاتے۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ساتھ میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ پاکستان کے گمنام ہیروز کو آپ کے سامنے لانا ہی ہماری اولین ترجیح ہے، اور کامنٹس میں پاک آرمی، پاکستان اور ISI زندہ باد کا نعرہ لگانا مت بھولیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک، شیئر اور کامنٹ کیجئے اور بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ آپ کی طرف سے کیا گیا لائک اور کامنٹ ہمارے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے، جیسے ہمیں ہماری محنت کا پھل مل گیا ہو۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔